السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله وسلامه وبركاته على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. محترم اساتذہ کرام، سامعین حضرات، عزیز طلبہ، آج کا یہ پروگرام تعلیمی سال 2024-2025 میں منعقد ہونے والے اتقان کے برامج کی آخری نشست ہے، جو الوداعی پروگرام کے نام سے بھی موسوم ہے۔ اس مناسبت سے میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم نے جامعہ کی اس چہار دیواری میں رہ کر مختلف اسالیب کے ذریعے تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری رکھا، اور منتظمین جامعہ اور اساتذہ کرام کے تعاون سے آج ہم اس برنامج کی آخری کڑی اور اس کے آخری پڑاؤ تک پہنچ گئے۔ فَلَهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَلَهُ الشُّكْرُ كُلُّهُ۔ اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں منتظمین جامعہ، خاص طور سے محترم ناظم اعلیٰ حفظہ اللہ کا، اور دیگر تمام اساتذہ کرام، خاص طور سے محترم شیخ الجامعہ حفظہ اللہ، اور مشرف برنامج اتقان فضیلت الشیخ اسرار احمد ندوی حفظہ اللہ کا، جنہوں نے اس پروگرام کو بحسن و خوبی چلانے کے لیے ضروری سہولیات فراہم کی اور اپنے قیمتی اوقات صرف کیے۔ فجزاہم اللہ احسن الجزاء۔ اس کے بعد ندوۃ الطلبہ کے تمام اراکین، خاص طور سے اس ندوہ کے صدر، ناظم، برنامج اتقان کے امین، نائب امین اور دیگر اعضاء بھی داد و تحسین کے مستحق ہیں، جنہوں نے اس پروگرام کے انعقاد میں حتی المقدور کوششیں کی اور اس کی نشستوں کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ فَكَتَبَ اللَّهُ أَجْرَهُمْ وَوَفَّقَهُمْ لِلْمَزِيدِ۔ اسی طرح وہ طلبہ بھی تعریف اور حوصلہ افزائی کے مستحق ہیں، جنہوں نے سامعین کی حیثیت سے برنامج اتقان کی تمام نشستوں میں پابندی کے ساتھ حاضری دی اور اس کے مختلف پروگراموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر رونق اسٹیج بنے اور اپنے کلام و سخن کے ذریعے سامعین و حاضرین کو محظوظ و مستفید کیا۔ فزادہم اللہ حرصا وعملا۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے ان طلبہ سے گلہ اور شکوہ بھی ہے جنہوں نے برنامج اتقان اور اس کے پروگراموں کو یکسر نظر انداز کیا، اس کی نشستوں میں شرکت نہیں کی، جیسا کہ بعض پروگراموں میں طلبہ کی انتہائی کم حاضری درج کی گئی، جو یقیناً بڑے افسوس کی بات ہے، کیونکہ در حقیقت یہ پروگرام آپ کا اپنا پروگرام ہے۔ اس کا نظم و ضبط، اس کی ترتیب و تنسیق آپ کے حوالے ہے۔ اس برنامج کے بنیادی مقاصد میں سے ہے کہ آپ کو ان معلومات سے روشناس کرایا جائے جو بسا اوقات کلاسوں کے محدود اوقات اور محدود مادوں کے ذریعے ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح یہ برنامج آپ کے لیے
ایک سنہری موقع ہے کہ آپ اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو بیدار کر سکیں، اپنی مہارتوں کو مہمیز دے سکیں اور اپنے آپ کو جرأت و بے باکی کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر سکیں۔ اگر آپ نے اس میں کوتاہی کی، اسے اہمیت نہ دی اور غیر ضروری کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھا، تو یاد رکھیں اس میں اولاً و آخراً آپ ہی کا نقصان ہے اور یہ بڑے خسارے کا سودا ہے۔ فَهَدَاكُمُ اللَّهُ إِلَى مَا فِيهِ صَلَاحُ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ۔ عزیز طلبہ، یہ انتہائی خوشی کی بات ہے کہ عالمیت اور کلیات کو ملا کر اس سال تقریباً 230 طلبہ فارغ ہو رہے ہیں۔ میں فارغ ہونے والے ان سبھی خوش نصیب طلبہ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ملنے والی ڈگری ان کے لیے دارین میں فوز و فلاح اور فرحت و سعادت کا ذریعہ بنے اور ان کے مستقبل روشن اور تابناک اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے، آمین۔ عالمیت کے طلباء کے بارے میں یہ قوی امید ہے کہ ان کی اکثریت جامعہ کے اندر رہ کر اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھے گی اور حسب رغبت مختلف کلیات میں داخلہ لے کر اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمس تہ کر کے اپنی علمی تشنگی بجھانے کے عمل کو برقرار رکھے گی انشاءاللہ۔ لیکن کلیات کے فارغین کے لیے اپنے تعلیمی سفر کو اس جامعہ میں جاری رکھنے کا فی الحال موقع میسر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے اس جامعہ کو مزید ترقی عطا فرمائے اور یہاں MA PhD کے مراحل میں حصول تعلیم کا راستہ آسان فرمائے۔ محترم سامعین، فارغ ہونے والے طلباء کی یہاں موجودگی کی وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے لیے کچھ ناصحانہ کلمات کہے جائیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس مقام و منزلت میں نہیں پاتا ہوں کہ آپ کو کوئی نصیحت کر سکوں، کیونکہ دوسروں سے زیادہ میں خود نصیحت کا محتاج ہوں۔ لیکن پھر بھی اختصار کے ساتھ 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جن سے سب سے پہلے اپنے آپ کو پھر آپ کو نصیحت کرنا اور یاد دہانی کرنا مقصود ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہمیشہ جاری و ساری رکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ بات یاد رکھیں کہ جامعہ سے جو ڈگری آپ کو تفویض کی جاتی ہے، خواہ عالمیت کی ہو یا کلیہ کی، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ آپ عالم بن چکے ہیں اور تحصیل علم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں، بلکہ یہ ڈگری اس بات کی دلیل ہے کہ اب آپ کے اندر وہ صلاحیت آ چکی ہے کہ آپ عالم بن سکتے ہیں۔ قرآن و سنت سے استنباط و استدلال کے گر اور قواعد و ضوابط سے آپ آگاہ ہو چکے ہیں۔ اب آپ شریعت کے اساسی مصادر سے براہ راست استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کا لازمی مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ عالم بننا چاہتے ہیں تو آپ پر واجب و ضروری ہے کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کو جاری و ساری رکھیں اور مرتے دم تک اس سلسلے کو کبھی منقطع نہ ہونے دیں۔ حسن ابن منصور جساس رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا، اِلَى مَتَى يَكْتُبُ الرَّجُلُ الْحَدِيث، کہ ایک آدمی حدیث لکھنے اور حدیثیں سیکھنے کا عمل کب تک جاری رکھے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا، حتی یموت، یہاں تک کہ وہ وفات پا جائے۔ یعنی کہ حصول علم کے لیے کوئی آخری حد نہیں ہے،
بلکہ ضروری ہے کہ مہد سے لے کر لحد تک علم سے ہمارا تعلق بنا رہے۔ عزیز طلبہ، جب تک آپ اپنے آپ کو علم سے جوڑے رکھیں گے آپ عالم کہے جانے کے مستحق رہیں گے، اور جب آپ نے علم سے اپنا رشتہ کاٹ لیا تو سمجھ لیں کہ آپ کے علم کا زوال شروع ہو چکا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ لا يزال الرجل عالما ما طلب العلم فإذا قال انی عالم فقد جہل۔ ایک شخص اس وقت تک برابر عالم رہتا ہے جب تک کہ وہ علم سیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں عالم بن چکا ہوں، اب علم سیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، تو وہ جہالت کے میدان میں قدم رکھ دیتا ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ برابر علم سے جڑے رہیں اور اپنے علمی شغف کے ذریعے سے امام زہری رحمہ اللہ کے اس قول کو سچ کر دکھائیں، منہومانی لا یشبعان، طالب العلم و طالب الدنیا، کہ دو ایسے حریص، شوقین اور لالچی لوگ ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے، جن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایک ہے علم کا طلبگار اور دوسرا ہے دنیا کا طلبگار۔ تو آپ کو علم کا طلبگار بننا ہے جو کہ مرغوب و محبوب ہے، نہ کہ دنیا کا طلبگار بننا ہے جو کہ مکروہ و مذموم ہے۔ یہ تھی پہلی بات۔ اور دوسری بات، ضروری ہے کہ علم اور سلفیت کے آثار آپ پر نمایاں ہوں۔ عزیز طلبہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا یہ محبوب ادارہ جامعہ سلفیہ صرف ایک دانش کدہ نہیں ہے بلکہ ایک تربیت گاہ بھی ہے۔ یہاں آپ نے صرف علم نہیں حاصل کیا ہے بلکہ آپ کی عمدہ ذہن سازی بھی کی گئی ہے، آپ کو صالح تربیت دی گئی ہے، جینے کا ہنر سکھایا گیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک منہج دیا گیا ہے، قرآن و سنت کی بالادستی کی آپ کو تعلیم دی گئی ہے، آپ کے دلوں میں سلف صالحین کی محبت جاگزی کی گئی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس تعلیم و تربیت کا اثر آپ کے قول و قرار پر، افعال و کردار پر، حرکات و سکنات پر، مظہر و منظر پر اور چال چلن پر نظر آئے۔ آپ کسی سے بات کریں تو لگے کہ اسے لگے کہ ایک سلفی عالم سے وہ بات کر رہا ہے جو منہج سلف کے مطابق کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے اور صحیح و مستند دلائل کی روشنی میں بات کرتا ہے۔ امام ثوری رحمہ اللہ کے اس قول پر ہمیشہ عمل کرتے رہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان استطعت الا تحک رأسک الا بالاثر فافعل، اگر تم ایسا کر سکو کہ اپنے سر کو اثر اور دلیل کے ذریعے سے کھجلاؤ تو ایسا ہی کرو، ہر کام کو دلیل و حجت کی بنیاد پر پیش کریں اور اس پر عمل کریں۔ انہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں، صوم و صلاۃ کے پابند بنیں، اخلاق حسنہ کو اپنائیں، کیونکہ یہی علم کا ثمرہ اور علم کا پھل ہے، اور وہ علم بے سود ہے جس کے مطابق عمل نہ ہو۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق کا راہی، داعی اور اسلام کا سپاہی بنائے اور پختہ علم اور حسن عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔